بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد. کتاب ولایت فقیہ، ولایت، فقاہت و عدالت آیت اللہ العظمی جواد عاملی حافظہ اللہ تعالی کی یہ کتاب ہے. آپ کی خدمت میں اس کی فصل دوم پیش کی جا رہی تھی. فصل دوم میں اس کا عنوان جو ہم آج مطالعہ کریں گے وہ یہ ہے کہ حکومت اسلامی میں لوگوں کا کردار. کیونکہ اس سے پہلے ہم ٹاپک پڑھ چکے ہیں کہ دین اسلام کی نظر میں جہان کا مستقبل کیا ہے، اور ہم اس کے ضمن میں ملاحظہ کیا کہ دین اسلام کی نظر میں جہان کا جو تصور ہے وہ عادلانہ تصور ہے، غلبہ دین اور غلبہ ایمان سے عبارت ہے. اس کے اوپر آپ چند آیات دیکھ چکے ہیں، کیونکہ باطل کے لیے اللہ تعالیٰ نے آغاز میں ہی کہہ دیا کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. باطل جو ہے وہ مٹ کے رہے گا. لہٰذا دین اسلام اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ پوری کائنات میں جہاں جہاں پر بھی باطل موجود ہے، بے نام مذہب انحرافی ہو، گمراہی ہو، بے حیائی ہو، فحاشی ہو، مشرکانہ نظام ہو، ظلم و ستم، کوئی بھی عنوان باطل کا، وہ تدریجاً ختم ہو جائے گا. لہذا کائنات میں جتنے بھی ممالک ہیں، ہر ملک میں یہ تقسیم موجود ہے، حق اور باطل. اب تو سرحدی امور سے یہ بالاتر ہو گئی ہے تقسیم، کیونکہ ایک ہی ملک میں ایک ہی نیشنلٹی رکھنے والے افراد وہ حق اور باطل میں تقسیم کہلاتے ہیں. حتیٰ کہ اب فرقہ جات کی بھی حدود ختم ہوتی جا رہی ہے. پہلے شیعہ سنی، مسلم، ہندو، عیسائی یہ جنگ ہوتی تھی. اب تو شیعہ میں، سنی میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں. شیعہ میں حق اور باطل بنتا جا رہا ہے، سنی میں حق اور باطل بنتا چلا جا رہا ہے. لیکن باطل جہاں پہ بھی ہو، یہ تو میں موارد بیان کر رہا ہوں، باطل جس جگہ پر بھی ہو، ہر علاقے میں، ہر ادارے میں، ہر فرقے میں، ہر ملک میں یہ حق اور باطل موجود ہے. باطل جہاں پر بھی ہے اس کا دین اسلام نے حکم بیان کیا ہے زہوق، وہ زاہق ہے، وہ ختم ہو کے رہے گا. اگلا ٹاپک آئے، اس کے اوپر ہم مختصر گفتگو کریں، کیونکہ آئندہ کے جہان الہادی طور پہ شہوانی جہان ہے، اور اسلامی طور پہ آئندہ کا جہان چونکہ اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے اور اس نے اس جہان کو خلق کیا اور اسی کی تدبیر چلتی ہے، وہ رب ہے، وہ حتماً حق کو غلبہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قرار دے گا اور باطل کو نابود فرمائے گا. ہمارے پاس اگلا ٹاپک آتا ہے کہ حکومت اسلامی میں لوگوں کا کردار. نقش مردم در حکومت اسلامی. اس میں سب سے پہلے آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے جو مطالب بیان کیے ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن ان کے جو مطالب ہیں اس میں چند مقدمات کے ضمن میں ہے. اولاً اسلامی حکومت کے ارکان کتنے ہیں ان مفکرین کی نگاہ میں؟ اسلامی حکومت، کیونکہ اسلامی حکومت کے ارکان میں آیا مردم اور لوگ ہیں یا نہیں؟ اگر اسلامی حکومت کے ارکان میں لوگ ہیں پھر تو یہ بحث شروع ہوگی. اگر لوگوں کا کردار ہی نہیں ہے اس میں، پھر یہ بحث بھی بیکار ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مفکرین اسلامی بالخصوص رہبر معظم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ جوادی عاملی یا دیگر بزرگان، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بزرگان شدت سے قائل ہیں لوگوں کے کردار کے. لوگوں کا ایک بڑا کردار حکومت میں موجود ہے. البتہ یہاں پہ بہت بڑا اشتباہ کیا جاتا ہے، حتیٰ علماء سے یہ اشتباہ ہم سننے کو دیکھتے ہیں اور پھر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. آیا لوگوں کا کردار پہلا رکن ہے یا متأخر رکن ہے؟ نمبر 2، لوگوں کے کردار سے مراد کیا ہے وہ بھی تو واضح کریں، کیونکہ ڈیموکریسی بھی تو لوگوں کے کردار کے اوپر ہی مشتمل ہے. بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید ڈیموکریسی غربی وہی بات ادھر مردم کے کردار کے حوالے سے ہے، یعنی جو حکومت اسلامی میں لوگوں کا کردار ہے وہ وہی بات ہے جو ڈیموکریسی ہے، کیونکہ ڈیموکریسی میں بھی
لوگوں کے آسرے اور لوگوں کے سہارے کیا ہے؟ لوگوں کے اوپر لوگوں کی مرضی سے، لوگوں کے بنائے ہوئے چنے ہوئے حاکموں کے ذریعے سے لوگوں پر حکومت ہے، لوگ ہی سارے امور انجام دے رہے ہیں ڈیموکریسی میں، کیونکہ آگے پورا ٹاپک آ رہا ہے ڈیموکریسی کے عنوان سے، اس میں تفصیل آئے گی۔ ادھر ہم آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی دام ظلہ العالی ان کے بیان سے استفادہ کرتے ہیں، اور پھر آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ کتاب ہے آیت اللہ خامنائی حافظہ اللہ تعالیٰ کی کہ ولایت و حکومت، اس کے صفحہ نمبر آپ کی خدمت میں صفحہ نمبر 158 سے پڑھا جا رہا ہے۔ ایک روایت نقل کی ہے جسے غیبت نعمانی میں محمد بن ابراہیم نعمانی نے، حدیث قدسی ہے یہ، اور اسی طریقے سے کفایت الاثر میں، پرانی کتابیں ہیں یہ۔ اسی طرح محاسن میں برقی نے اس روایت حدیث قدسی کو حبیب سجستانی سے نقل کیا ہے۔ یہ روایت صحیح سند قرائن کی بدولت بن جاتی ہے۔ حبیب سجستانی امام باقر و امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، صحابی ہیں، اور قرائن کے مبدا کے تحت یہ معتبر اور حدیث قدسی ہے۔ اس میں امام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا ہے لَأُعَذِّبَنَّ كُلَّ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ دانت، بعض جگہوں پہ اطاعت، دانت اور اطاعت ایک ہی چیز ہے، کہ میں حتماً و حتماً ہر اس عوام کو عذاب دوں گا جو اطاعت کرتی ہے یا قریب ہوتی ہے بے ولایت کل امام جائر لیس من اللہ، کہ جو اس حاکم کو قبول کرتی ہے کہ جو ظالم حاکم ہے۔ لیکن کون سا ظالم؟ وہ جو تشدد کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر تو ہم پیچھے بحث پڑھ چکے ہیں، اس کی تو حکومت ہی نہیں چل سکتی۔ یہ تو اس حاکم کی بات کی جا رہی ہے، آگے روایت قید ذکر کرتی ہے، جائر کی صفت ذکر کی جا رہی ہے۔ جملہ ہمارے پاس اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ نافیہ، یہ اس کی صفت بن کے آ رہی ہے، امام من جائر لیس من اللہ۔ وہ جور کیا ہے، وہ ظلم کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے امام نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے حاکم نہیں ہے۔ جو بھی ایسے حاکم یا امام جائر جو اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے یا اس کی اطاعت کرے گی یا اس کے قرب کے ہمراہ عمل انجام دے، معاشروں میں زندگی بسر کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے لَأُعَذِّبَنَّ كُلَّ رَعِيَّةٍ، حتماً و حتماً عذاب دوں گا۔ وَإِن كَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي أَعْمَالِهَا بَرَّةً تَقِيَّةً، اگرچہ وہ کتنے ہی نیک اور پاکیزہ کیوں نہ ہوں، ان کے اعمال فردی طور پہ، وہ جو رعیت ہے انہوں نے جو اعمال انجام دے رہے ہیں وہ تقوی پر مشتمل ہیں، وہ پاکیزگی کے اوپر مشتمل ہیں، لیکن امام جائر کا جو وہ ایک فسق انجام دے رہے ہیں، وہ فسق اتنا بڑا فسق ہے، اتنا بڑا فسق ہے کہ بقیہ ان کی اچھائیاں، بقیہ نیکیاں، بقیہ تقوی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ یہ کوئی تعجب آور چیز نہیں ہے معاشرے کے اندر، کیونکہ کل الرعیہ، کوئی کہہ سکتا ہے امکانت الرعیہ تو ہے، انفرادی اعمال کا تھوڑی تذکرہ ہے، ادھر تو اجتماعی طور پہ متقی معاشرہ ہے، اجتماعی طور پہ ابرار کا معاشرہ ہے۔ برتن اسی سے بار ہے، بار کی جمع ابرار ہے، بر سے برہ نکلا ہے، برتن۔ لہذا اگر تقوی کو اگر آپ امام جائر کی اطاعت کرتے ہوئے برپا کریں، اگر نیکیوں کے انبار اجتماعی طور پہ لگائیں اور امام جائر کی اطاعت کرتے ہوئے، کون سا امام جائر کون کہلائے گا؟ جو اللہ کی جانب سے امام نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ حاکم تقوی کو پسند نہ کرتا ہوتا ہے تو لوگ کیسے معاشرے میں انجام دیں؟ غیر حاکم ہے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اب وہ سارے نیک اعمال انجام دے رہے ہیں، وہ تقوی کی راہیں ہموار کر رہا ہے، وہ نیکیوں کی راہیں ہموار کر رہا ہے، تاکہ معاشروں کے اوپر تقوی غالب آ جائے، نیکیاں غالب آ جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ادھر جو اس نے ایسے حاکم کا انتخاب کیا ہے، رعیت نے، معاشرے نے، عوام نے، جو اللہ کی جانب سے نہیں بنایا گیا، یہ اتنا بڑا فسق ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ اس پورے معاشرے کو عذاب دے گا۔
لأعذبن کل رعیت۔ پھر آگے آپ عبارت دیکھیں کہ روایت کا تذکرہ سلسلہ آگے چلتا ہے۔ یہ اگر بحار الانوار سے براہ راست بلکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ بحار الانوار میں محمد بن ابراہیم نعمانی نے، سند آپ دیکھ لیں اس کی، انہوں نے ذکر کیا ہے محمد بن یعقوب کلینی سے، اگرچہ یہ الکافی میں نہیں ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو محمد بن یعقوب کلینی کی روایت ہے وہ الکافی میں ہو، ضروری نہیں ہے۔ کلینی ذکر کرتے ہیں محمد بن یحییٰ العطار، بہت بزرگ شخصیت اور شیخ ہیں ان کے، وہ نقل کرتے ہیں ابن عیسیٰ سے، احمد بن محمد بن عیسیٰ معروف اور ثقہ شخصیت ہے، وہ نقل کرتے ہیں ابن محبوب سے، بڑی عظیم شخصیت ہیں اور ثقہ ہیں، امام علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں ہشام بن سالم سے، انتہائی بزرگ شخصیت ہیں ہشام بن سالم اور بہت جلیل القدر شخصیت ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں حبیب سجستانی سے، آپ نے دیکھا کہ اجلہ ہیں اس روایت کے راوی۔ حبیب سجستانی کی ممکن ہے کوئی کہہ سکے کہ واضح طور پہ توثیق نہیں آئی، لیکن بزرگان نعمانی ہیں، صاحب کفایت الاسر ہیں، برقی ہیں، سارے ان سے نقل کر رہے ہیں، اور ہشام بن سالم کا نقل کرنا یہ قرائن بن جاتے ہیں جو حبیب سجستانی کی، کیونکہ روایات بھی کثیر ہیں، امام باقر و امام صادق علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، اس لیے یہ روایت ہمارے لیے تام بنتی ہے۔ وہ امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ قال اللہ عز و جل، اللہ عز و جل نے فرمایا لأعذبن کل رعیت فی الاسلام، اسلام میں جو معاشرے موجود ہیں، دانت بولایت کل امام جائر لیس من اللہ، وہ جو اللہ کی جانب سے امام نہیں ہے وہ جائر ہے، یہ ظلم اس نے کیا ہے، یہ ستم اس نے برپا کیا ہے، اللہ کی جانب سے نہیں اور امام بن گیا، حاکم بن گیا، یہ ستم اس نے برپا کیا، ظلم برپا کیا، فسق برپا کیا۔ جو اس کی ولایت اور حکومت کے ذریعے سے قریب ہوگا یا اطاعت کرے گا، وَإِن كَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي أَعْمَالِهَا بَرَّةً تَقِيَّةً، اگرچہ یہ جو رعیت ہے اس کے معاشرے میں اعمال سارے نیک اور تقوی کے اوپر مشتمل ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے لَأُعَذِّبَنَّ، حتماً عذاب دوں گا۔ پھر آگے ہے آیت وَلَأَعْفُوَنَّ، اور میں حتماً و حتماً، یقیناً و یقیناً معاف کر دوں گا، عن کل رعیت فی الاسلام، اسلام میں ہر اس معاشرے اور رعیت اور عوام کو، دانت بولایت کل امام عادل، جو ان لوگوں کی ولایت، ان امام کی ولایت یا اس امام کی ولایت اور حکومت اور حاکمیت اور رہبریت کے ذریعے سے اطاعت کرتی رہی یا اس کی اطاعت کرتی رہی، جو عادل من اللہ، اللہ کی جانب سے تھا اور عادل تھا، امام عادل من اللہ، اللہ کی جانب سے تھا۔ وَإِن كَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي أَعْمَالِهَا ظَالِمَةً مُسِيئَةً، اگرچہ اس رعیت کے جو اعمال ہیں ان اعمال میں ظالم اعمال بھی شامل ہیں، برے اعمال بھی شامل ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی معافی بھی فرمائے گا اور امام عادل کے ذریعے سے ان کی اصلاح کر دے گا۔ کہاں پہ دیکھیں فرق آ رہا ہے، اگر امام عادل نہیں ہے یعنی اللہ کی جانب سے نہیں ہے اور ہے نیک، ہے تقوی کو قبول کرنے والا، تقوی کو پھیلانے والا، لیکن اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اس کا آغاز نیکیوں سے ہے، اختتام عذاب پہ ہے، کیونکہ وہ اس طرح کے مسائل کھڑے کر دے گا جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب یقینی ہو جائے۔ لیکن امام عادل ہے اور اللہ کی جانب سے ہے اور اس کی حاکمیت کو قبول کیا جاتا ہے، اگرچہ رعیت اب ظلم و ستم انجام دے رہی ہے، اگرچہ لوگوں میں گناہ ہیں، برائیاں ہیں، لیکن امام عادل کے ذریعے سے ان سب برائیوں کی اصلاح ہو جائے گی اور سابقہ ان کے اعمال کی معافی اللہ تعالیٰ نے اعلانیاً فرما دی۔ یہ ہمارے پاس معاشروں کا آغاز آتا ہے کہ دین اسلام کی اساس اور بنیاد توحید کے اوپر ہے۔ بس اسلامی حکومت کا اصل ستون کیا ہے؟ توحید ہے۔ اصل اساس کیا ہے؟ توحید ہے۔ بالکل اسی طرح اب توحید سے کئی اساس نکلیں گی۔ یہ رہبر معظم کا بیان میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ انقلاب کے آغاز یا قبل از انقلاب ان کے تقاریر ہیں۔ بس اساس کی، اسلامی حکومت کی اساس کس کے اوپر ہو گئی؟ توحید کے اوپر۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں اسی طرح ایک اہم ترین و پایہ مہم دیگر مسئلہ عدل است۔ دوسرا اہم ترین مسئلہ وہ عدل ہے، اور تیسرا مسئلہ پایہ مہم دیگر مسئلہ تکریم انسان و کرامت انسان و آرائے انسان است۔
وہ انسان کی عزت، اس کی قدر، اس کا احترام ہے۔ یہ تیسرا ایک اہم ہے، یعنی اسلامی حکومت کا ستون کیا کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 عدل۔ امیر المومنین علیہ السلام کے سیاست امام علی علیہ السلام کا بھی ہمارا دوبارہ سے یہ تازہ موضوع آئے گا، کیونکہ مغیرہ بن شعبہ کے اور اسی طرح سے تاریخ طبری کے مطابق جناب عبداللہ بن عباس، ان کا شدید اصرار یہ تھا کہ معاویہ بن ابی سفیان کو نہ ہٹایا جائے۔ اسی طریقے سے بصرہ سے عبداللہ بن عامر بن کریز، اس کو نہ ہٹایا جائے، حضرت عثمان کا وہ رشتہ دار بنتا تھا، کزن بنتا تھا اور معاویہ کا داماد تھا، اسے نہ ہٹائیں آپ بصرہ سے۔ بصرہ اور شام وہ بے مین علاقے تھے۔ یہ مثلا پاکستان کی اگر مثال لیں، پاکستان کے چند شہر بڑے اور اہمیت کے حامل شہر ہیں، کہ بڑے بھی ہیں اور تجارتی طور پہ بھی معروف ہیں، جیسے کراچی ہے کہ 60-70% حصہ پاکستان ادھر سے ہی کماتا ہے تجارت کے ذریعے، یا لاہور ہے، یا اسی طرح فیصل آباد، سیالکوٹ بزنس اور تجارت کے اعتبار سے معروف ہے دنیا میں۔ اس طرح سے شام اس دور میں شمار ہوتا تھا، مصر شمار ہوتا تھا، بصرہ شمار ہوتا تھا، کوفہ، 5-6 شہر ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظاہراً تمہارا بڑا اچھا مشورہ ہے کہ انہیں نہ چھیڑا جائے، میری حکومت مضبوط ہو جائے، فوج جمع ہو جائے، طاقت حاصل ہو جائے، پھر ایک بارگی ان سب کو ہٹا دیں گے اور ان میں نفوذ کیا جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ ہم تجزیہ تحلیل کریں گے کہ وہ پہلی صورت بھی نہیں، یہ جو صورت اور تصویر کشی مغیرہ اور ابن عباس بیان کر رہے ہیں وہ بھی یقینی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہونے والی، اور حالات نے بتا دیا کہ وہ بات ان کی مشورے کی ٹھیک نہیں تھی۔ امام علی علیہ السلام سے بڑا مدبر کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا امام علیہ السلام نے لیکن جو موقف ظاہر کیا وہ یہ نہیں تھا کہ تمہاری بات میں وزن نہیں ہے، اور یہ دیگر بادشاہوں کے جو تم انداز سیاست بیان کر رہے ہو یہ چلنے والا ادھر نہیں ہے، کیونکہ ادھر چلنے والا بھی نہیں تھا یہ پلان جو مغیرہ اور ابن عباس ذکر کر رہے تھے۔ امام نے دوسرا اپنا موقف بیان کیا، کہا کہ جو ان کے جرائم ہیں ان جرائم کو برقرار رکھتے ہوئے میں ایک لحظے کے لیے ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ عدل کے معیار کے اوپر حکومت چلتی ہے، نہ کہ ان مفادات کے معیار کے اوپر حکومتیں چلتی ہیں۔ معیار کیا ہے امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں؟ عدل۔ اس لیے رہبر معظم بیان فرماتے ہیں کہ دوسرا اہم ترین اساس وہ اساس عدل ہے، اور تیسری اساس تکریم انسانیت، انسان کی عزت اور احترام اور تکریم ہے۔ یہاں سے مردم کی بات آ جاتی ہے۔ ایسا نہیں انسان کو آپ نے جبر کے قائل ہو جائیں، انسان کی قیمت اور اس کی حیثیت کو ہی چھین بیٹھیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ بس اسلام کا جو فلسفہ ہے، پھر اس کے اوپر انہوں نے گفتگو کی کہ فلسفہ اسلام وہ در حقیقت یہ چاہتا ہے کہ انسانیت رشد پائے، مصلحت اور مفسدے کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جائیں، اور دین اسلام نے اس کا اہتمام کیا، اور یہ تب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب نبی کی اتباع کی جائے۔ اس کے بعد عناصر کو ذکر کرتے ہیں۔ رہبر معظم کہتے ہیں کہ حاکمیت اسلامی و حکومت اسلامی، اس کے ارکان اگر اہم عناصر دیکھنے تو 3 ہیں: حاکم، قانون اور لوگ، مردم۔ حاکم ہے، قانون ہے اور مردم۔ حکومت اس پر قائم ہوتی ہے کسی معاشرے کے اندر، کسی بھی معاشرے میں حکومت کس کی پر قائم ہے؟ ان 3 چیزوں کی پر۔ حاکم ہونا ضروری ہے، خوارج کا نظریہ باطل ہے۔ اسی طرح قانون ہونا ضروری ہے، ورنہ تو انتشار اور افراتفری پھیل جائے گی۔ یہ 2 ہم پڑھ چکے ہیں۔ حاکمیت کے حوالے سے بھی سیر حاصل بحث آپ نے آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ملاحظہ کی، اور قانون کے حوالے سے بھی آپ نے کلیات کو ملاحظہ کیا۔ اچھا، تیسرے پہلو میں صرف ایک جملہ میں بیان کروں گا، اور بقیہ انشاءاللہ تعالیٰ اور رہبر معظم کے درمیان میں افکار سے ہم استفادہ اٹھاتے رہیں گے۔ تیسرا پہلو آج کل بڑا خصوصاً پاکستان میں دینی طبقے کے اندر ایک گرما گرم موضوع بن چکا ہے۔ پاکستان کے اندر دینی دنیا میں ایک گرما گرم موضوع ہے، لیکن اس اساس کے ساتھ دیکھیں، جب بھی آپ ایک نظریے کا جائزہ لیتے ہیں اس کی جڑ سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر آج کے دن آپ نے دیکھنے کہ یہ درخت کا پھل کیوں کڑوا ہے یا کیوں کھٹا ہے، تو کہیں گے کہ یہ جو گٹھلی آپ نے آم کی بوئی تھی وہ فلاں تھی، یہ اس نسل کا بیج تھا۔ بات وہیں آ کے ختم ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ غرب جو ہے جتنے نظریات دے رہا ہے وہ 2-3 چیزوں کے اوپر ہی مشتمل ہمیشہ نکلتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟
یا وہ مفاد کی خاطر ہے یا شہوات کی خاطر ہے یا آ جاتے ہیں اس کے اپنی منمانی کی خاطر ہے، اپنی نفس کی اس نے بس میں کو پورا کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ غرب کا ہر فلسفہ ان 3 ستونوں پہ کھڑا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پڑھائی اگر کرتا ہے تو انہی 3 کی وجہ سے، وہ عبادت کرتا ہے تو انہی 3 کی وجہ سے، یا تو اس کا مفاد ہے اس عبادت میں، یا اس عبادت کے اندر اس کے شہوت حاصل ہوتی ہے، سکون، یا اس کا دل چاہتا ہے، بس یہ کہتا ہے یار میرا دل چاہ رہا تھا۔ ایک فلسفہ ہے دل چاہ رہا ہے۔ قرآن نے بھی انہی 3 کو اللہ کے مقابلے میں الہ قرار دیے ہیں کہ بعض نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا، صحیح ہے، وہ اپنے نفس کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تو اسی طریقے اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں حکومت اسلامی، معاشرہ اسلامی، کیا مطلب حکومت اسلامی؟ وہ حکومت اسلامی کہلاتی ہے کہ جس کے عناصر یہ 3 ہوں، ہمیں دکھائی دے۔ ظاہراً آپ کو حکومت نام سے کوئی چیز دکھائی دیتی ہے، پارلیمنٹ نام سے کوئی چیز ہوگی، اداروں کے نام سے ہوگی۔ حکومت کیا ہے؟ حکومت کس چیز کا نام ہے؟ مثلا آپ نے ایک ملک میں جاتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ آقا حکومت ادھر کی کیسی ہے؟ آپ نے پتہ نہیں کیا حکومت کہتے کسے ہیں؟ اداروں کا پوچھو تو مجھے پتہ ہے ادارے کسے کہتے ہیں، حکومت کا نام کیا ہے؟ حکومت ایک مفہوم ہے جو کہ ایک چند اجزاء سے ترکیب پاتا ہے۔ یہ حکومت ایک مفہوم ہے، اس کا معنی متحقق ہوتا ہے اداروں کے اوپر۔ یہ مفہوم 3 اجزاء سے ترکیب پاتا ہے رہبر معظم کی نگاہ میں، اس لیے انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر یہی لکھا ہے عناصر سہگانے۔ 3 عناصر سہگانے، عناصر حاکمیت اسلامی کے 3 عناصر، یعنی یہ جو مفہوم حکومت اسلامی یا حاکمیت اسلامی آپ کے پاس جنم لے رہا ہے، یہ 3 اجزاء سے مرکب ہے۔ یہ 3 اجزاء مرکب ہو جائیں ہم اس کو کہیں گے حکومت اسلامی۔ اس کے بعد اگلا آئے گا، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ 5 سفر ہیں، وہ 5 سفر بہت اہم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ قرآن میں کیا ہے کہ کائنات میں حاکمیت اللہ کی ہے۔ یہ تو واضح ہے بات کہ اللہ کی حاکمیت ہے۔ ادھر آپ کہیں گے آج کے دور میں تو ہمیں شیطان کی حاکمیت دکھائی دیتی ہے۔ اس شیطان کی حاکمیت میں بھی ہمارے پاس یہ بحث کلامی بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ زمین پہ اختیار انسان اور انسانی معاشروں کے اختیار سے انجام پائے ایک عمل۔ بالفاظ دیگر ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس سے ہمیں اس کا پتہ لگ جائے گا، کیونکہ یہ ضمنی بحث ہے، اصل بحث سے ہم ہٹ نہ جائیں۔ ہم صاحب اختیار ہیں یا نہیں اعمال کے انجام دینے میں؟ اکثر بیشتر اعمال کے انجام دینے میں صاحب اختیار ہیں، بعض میں نہیں ہے صاحب اختیار، بعض میں نہیں ہے۔ مثلا میں اپنے معدے میں منہ میں نوالا ڈالنے میں تو صاحب اختیار ہوں، لیکن جب وہ معدے میں چلا جائے، وہ ہضم ہو یا نہ ہو، میں صاحب اختیار ہوں؟ نہیں صاحب اختیار۔ بس اکثر بیشتر اعمال میں صاحب اختیار ہیں۔ میں صاحب اختیار جو بنا ہوں، یہ کس نے مجھے بنایا؟ صاحب اختیار مجھے کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا یا نہیں، یا خود بناؤں؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ہم صاحب اختیار ہونے میں مجبور ہیں یا صاحب اختیار ہیں؟ سوال یہ ہے، میں صاحب اختیار ہونے میں مجبور ہوں یا صاحب اختیار ہوں؟ یعنی میں جو اللہ نے مجھے بنایا صاحب اختیار، میں چاہتا نہیں، میں صاحب اختیار نہیں ہونا چاہتا تھا یا اللہ، میں مجبور ہوں۔ پیدائش جب میری ہوئی میں مجبور تھا، مجبور بنایا کیونکہ تم صاحب اختیار ہو یا نہیں؟ غور کریں نا، آپ دیکھیں نا دیگر مخلوقات ہیں، یہ مجبور ہیں اپنی خلقت میں کہ جبری طور پہ اختیار سے کام نہ کریں اور جبری طور پہ اسے عمل انجام دیں؟ ایسا نہیں ہے، آزاد ہیں۔ مثلا انسان کے علاوہ کائنات کی کوئی مخلوق صاحب اختیار نہیں ہے، سارے کے سارے مجبور ہیں۔ آپ دودھ رکھ دیں، بلی کو چھوڑ دیں اور اس کو بھوک لگی ہو، دیکھیں کہ وہ پیتی ہے یا نہیں، نہ پیے تو کہیں گے کہ یہ کوئی مسئلہ ہے اس میں؟ نہ پینا تعجب آور ہے یا پینا تعجب آور ہے؟ نہ پینا۔ درندے کا چیڑ پھاڑ کھانا تعجب آور ہے یا چیڑ پھاڑ نہ کھانا تعجب آور ہے؟ اگر چیڑ پھاڑے گا نہیں تب تعجب کریں گے کیا مسئلہ ہے؟
انسان کا اس دنیا میں مجبور زندگی بسر کرنا تعجب آور ہے یا اختیار سے زندگی بسر کرنا؟ اختیار، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صاحب اختیار بنایا اور انسان مجبور ہے اس مسئلے میں. جبر ہے انسان کے اوپر کہ وہ صاحب اختیار ہو، تم اختیار سے عمل انجام دو، اس عمل میں مجبور ہے. صحیح غور کریں اس کے اوپر، کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے. ہم اپنی زندگی پہ اصل میں غور نہیں کرتے، پھل کھا جاتے ہیں، یہ نہیں پتہ بنا کیسے تھا. آج پوری دنیا کی سائنس پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ کمپیوٹروں کو استعمال کر کے انگور کے ایک دانے میں رس نہیں بھر سکتی. وہ چھل جائے اس کا چھلکا وہ جوڑ نہیں سکتی سائنس. جیسے قرآن نے کہا نا کہ اگر اتنا ہی تمہیں تکبر ہے، اپنا مفہوم کے اعتبار سے بیان کر رہا ہوں، وہ مکھی جو ذرہ تمہارے کھانے سے لے کے اڑی ہے وہ ذرا واپس لا کے دکھاؤ. وہ کارٹونوں میں دیکھا ہوگا، وہ غصے میں پھر کلاشنکوف چلاتا ہے، ایک بھی گولی نہیں لگتی. کہتا ہے یار یہ کیا مخلوق ہے. اس کے بعد آپ اس کا کچومر نکال دیں گے، ذرہ واپس نہیں لا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، قرآن کہتا ہے طلب کرنے والا بھی کتنا کمزور ہے کہ وہ ذرہ نہیں نکال سکتا، اور جس کو طلب کر رہا ہے وہ کتنی ضعیف مخلوق ہے. لہٰذا یہاں پہ غور کریں کہ انسان اللہ کی تدبیر کے تحت ہے، کوئی شے اللہ کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہے کہ شیطان اللہ کے سامنے ادھر کھڑا ہے، نہیں، اللہ نے نظام اس دنیا میں نشوونما کے لیے بنایا. کیوں بنایا یہ الگ بحث ہے، اس کے علاوہ نظام نہیں بن سکتا. کائنات کی جو چیز جیسی بنی ہے اس سے بہتر بن ہی نہیں سکتی تھی. اگر وہ بن سکتی ہوتی حتماً و حتماً اللہ تعالیٰ اسے بناتا. مثلا اللہ نے دنیا کو جنت نہیں بنایا، جو مرضی آپ کر لیں، جنت نہیں بنایا. امام زمان علیہ السلام آئیں گے، جنت نہیں بنے گی، تب بھی دنیا ہے، تب بھی یہی مسائل ہے. جنت نہیں بنایا، آپ کوشش کرتے رہیں جنت بنا لیں، کیونکہ جنت میں تکلیف نہیں ہے، جنت میں درد نہیں ہے، جنت میں نیند نہیں ہے، جنت میں فلاں فلاں چیزیں نہیں ہیں جو آپ اس دنیا میں چاہتے ہیں. آپ چاہیں گے تو ہماری حماقت ہے، اللہ تو دنیا جنت نہیں بنے گی. اس لیے اللہ کی تدبیر کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. انسان اختیار اس دنیا کے اندر رکھتا ہے. اس لیے اب اختیار رکھتا ہے تو اللہ نے کائنات کو بنایا تو اس کے ماتھے پہ لکھ دیا کہ حق نے غالب آنا ہے. تم اپنا علاج کرو کہ تم نے اختیار سے باطل کے پاس جانا ہے یا حق کے پاس آنا ہے. اکثریت جو ہے وہ لا یعلمون، اکثریت نہیں زیادہ جانتی. اکثریت کو دیکھ کے لوگوں سے پوچھیں گے آقا حکومت اسلامی کیا ہے، فلاں کیا ہے، وہ کہے گا یار میرا پیٹ جو بھر دے وہ معاویہ بھرے یا وہ امام علی علیہ السلام بھرے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام ہمیشہ یہی ہے. عوام کی اکثریت کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کیا ہے، جو نام پاپولر ہو جائے، معروف ہو جائے، لوگ اس کے قائل ہوں گے. آپ ایک ملک میں جائیں، وہاں پہ معاویہ بن ابی سفیان کو آپ باعزت بنا دیں، آپ دیکھیں گے لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. ایک جگہ پہ معاویہ بن ابی سفیان کے سارے ظلم و ستم اور جرائم سامنے رکھ دیں، آپ دیکھیں گے ادھر کے لوگ کیا ہیں اس سے اظہار برات کر رہے ہیں. لوگ تو اس کے مطابق چلتے ہیں جو ابھرا ہوا ہے، اسی لیے لوگ اسے عوام کہتے ہیں. جب کلمہ عوام آتا ہے تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے. اس لیے عوام سے توقع یہ رکھی جاتی ہے کہ وہ قانون کی بنا پر اور بنائے ہوئے ماحول کی بنیاد پہ اتباع کرے، وہ عقل کی بنا پہ ہمیشہ نہیں کرتی ہے عوام. اس لیے ہر ایک نے اپنے آپ کو خود رشد دینا ہے. اس لیے کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو یا امام زمان علیہ السلام کا جب دور آئے گا تو امام علیہ السلام کے دور میں بھی ابتدائی طور پہ یہی دو چیزیں آئیں گی، قانون کے ذریعے اور جو ایک اسلامی فضا برپا کی جائے گی. ان دو کے ذریعے سے عوام کو لایا جائے گا، لیکن ان کے شعوری لیول کو پھر بلند کیا جائے گا. یہ امام زمان علیہ السلام کو فقط حکومت کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ لوگوں کی عقلوں کو اوج پہ پہنچا دیں گے. پھر جس طرح ادھر آج کے دور میں ریسٹورنٹ بھرے ہوئے ہیں، ساحل سمندر پہ فحاشی کو انجام دے رہے ہیں، کھیل کود کے گراؤنڈ بھرے ہوئے ہیں، تب سارے عقل کے پیچھے بھاگیں گے، شہوت کو ترک کریں گے. لیکن عقل جب رشد پا جائے، لیکن آپ نے دیکھا عوام کی طرف آپ نہیں دیکھیں گے ان حقائق کے لیے. اس لیے حقائق کو خود سمجھیں. رہبر معظم نے کیا 5 مدارج بیان کیے. اب کوئی بعض افراد آتے ہیں، ہمارے خود بعض عزیز آئے، پہلی دفعہ ایران آئے تھے اور آ بھی رہے تھے عرب امارات اور ان ممالک سے جہاں پہ فحاشی اور یہ چیزیں موجود ہیں. تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم ایئرپورٹ سے، خود اس نے بتایا انہیں، ایئرپورٹ پہ اتریں گے، ادھر اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہوں گے، امام خمینی کی تصویریں ہوں گی، نماز کا ٹائم ہوگا تو اس طرح سے صفیں بچھ جائیں گی. وہ جب اترا تو پہلے تو چند منٹ پریشان رہا، میں دبئی میں ہوں یا تہران میں ہوں، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا میں ہوں کہاں پہ.
جیسے کسی کو ادھر کی یونیورسٹی چھوڑ دیں تو اسے نہیں پتہ لگے گا کہ میں کینیڈا میں ہوں، امریکہ میں ہوں یا ادھر ہوں، آس پاس کے ماحول کو دیکھ کے سمجھ نہیں اسے صحیح طریقے سے آ رہی ہوگی۔ تو پھر وہ اب باہر نکلا، پھر ٹیکسی والوں نے جو اس سے سلوک کیا تو وہ اور پریشان ہو گیا کہ کوئی میں اموی سے مل چکا ہوں یا کوئی شیعہ تھا اپنا، اسے سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ بہرحال مسائل در مسائل، اصل میں اس نے تخیل، وہ اس نے دیکھے ہوئے تھے کلپ، سارے کلپ تو جازے بھی بنتے ہیں سارے، اور اس نے دیکھی ہوئی تھی پکچرز، خبریں سنی ہوئی تھیں، اس کی وجہ سے اس کا ایک ذہن بنا ہوا تھا۔ اب رہبر معظم نے آ کے اس بات کو روشن کیا کہ آپ جلد بازی میں سارے ہم تو نہیں امور اچانک انجام پا سکتے، ابھی 40 سال انقلاب اسلامی کو ہوئے ہیں، کوئی بہت بڑی مدت نہیں گزری۔ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک جگہ پہ تبدیلی کے لیے 100 سال لگ جائیں تو یہ بہت کم ہیں، معاشروں میں تبدیلی آتے ہوئے کئی 100 یا 1000 سال لگتے ہیں، فوراً تو تبدیلی کہیں پہ بھی نہیں آتی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی جو 10 سال میں تحول لے آئی، اللہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، وہ ان کا وجود اتنا عالی ہے کہ انہوں نے وحشی درندوں کو رام کر لیا، اور پھر ان میں سے جو اللہ کے شاہکار نکلے وہ تاج باور شاہکار مقداد ہیں، ابو ذر ہیں، سلمان ہیں۔ آج کے دور میں بھی کمیونزم کو انہوں نے نہیں توڑا۔ وہ کہتا تھا تم نام لو کہ جو پیسے کے لیے کام نہیں کر رہا، مولوی پیسے کے لیے، خطیب پیسے کے لیے، حافظ پیسے کے لیے۔ تو شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ابو ذر کی مثال پیش کی۔ حضرت عثمان نے تھیلیاں بھری ہوئی دیں، انہوں نے کہا کہ تمام مسلمانوں کو ملی ہیں جو لے کے آئے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ صرف مجھ اکیلے کو پھر کیوں ملی ہے؟ کہتا نہیں، حاکم نے بھیجی ہے، آپ قبول کریں۔ کہتے کیسے قبول کر لوں جب کسی مسلمان کو نہیں ملی اور مجھ اکیلے کو مل رہی ہے، تو یہ مال میرے لیے جائز نہیں ہے، واپس لوٹا دیں۔ کہتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھیں، شہید مطہری کہتے ہیں جب خلافت ان کے پاس نہیں تھی، ریاست ان کے پاس نہیں تھی، نصف دنیا سے زیادہ کے اوپر امام علی علیہ السلام کی حکومت تھی۔ خلیفہ دوم کے دور میں 60% دنیا فتح ہو گئی، پوری اسلامی حکومت کا بیت المال، پوری فوج۔ امام علیہ السلام کی سابقہ زندگی دیکھیں، اگر جو اور دودھ ان کی خوراک تھی، یا ایک کھجور اور جو خوراک تھی، یا نمک، امام علی علیہ السلام کی اس سے کم ہوگی خلافت کے بعد۔ پہلے دوپہر کو تھوڑی دیر چند منٹ آرام فرماتے تھے، خلافت میں آنے کے بعد آرام بھی نہیں فرماتے تھے کہ کوئی حجاز کے کسی کونے سے چلا ہو اور وہ ملنا چاہتا ہو، اپنا تقاضا کرنا چاہتا ہو، اور یہ کوئی دربان کہہ دے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب آرام فرما رہے ہیں، کہتے کیا اللہ کو میں جواب دوں گا؟ انہوں نے استراحت اور آرام کرنا چھوڑ دی امام علی علیہ السلام نے۔ اور امام ہی کے بس میں ہے کہ اس طرح سے خلقت کو لے کے اللہ کی طرف اٹھا کے اوپر جائیں۔ امام ہوتے ہی وہ ذات ہے جو معاشروں کو اللہ سے ملا دے، نہ ایک دو بندوں کو۔ جو ایک دو بندوں کو ملائے یہ کوئی حجت الاسلام ہی ہو سکتا ہے، جو معاشروں کو لے کے اللہ کی طرف لے جائے یہ امامت ہے۔ امامت اس چیز کا نام ہے۔ اس لیے رہبر کے جو 5 ہیں، پہلا ہے انقلاب اسلامی ایران کے اندر الحمدللہ انجام پایا۔ پوری دنیا میں ایران ایک نقطہ ہے، ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، دنیا کے مقابلے میں کیا ہے خطہ ہے، لیکن ادھر ایک نور جلا، انقلاب اسلامی۔ دوسرا ہے انقلاب اسلامی کے بعد ہمیشہ حکومت نہیں حاصل ہوتی، الحمدللہ ادھر حکومت حاصل ہو گئی، حکومت اسلامی۔ کیا مطلب حکومت اسلامی؟ یہ بات قانون اسلامی جو تصویب ہو گیا، اسلامی قانون چلنا چاہیے، حاکم اسلامی، رہبر معظم اسلامی شرائط کے مطابق عدالت کی شرائط پہ حاکم ہے، یعنی پورے ملک کا جو حاکم ہے وہ مراد ہے۔ لوگوں کی قبولیت، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو 99% لوگوں نے قبول کیا کہ آپ حاکم ہیں اور اس قانون کو ہمارے اوپر لاگو کریں، بس حکومت کیا ہو گئی؟ اسلامی، مشروعیت حاصل ہو گئی۔ تیسرا ہے دولت اسلامی، یعنی قانون جو آپ نے تصویب کیا تھا وہ جاری بھی ہو جائے۔ رہبر کہتے ہیں ابھی ہم اس مرحلے کو طے نہیں کر پائے، کوشش کر رہے ہیں کہ اجرا کر دیں، ابھی کوشش میں ہیں۔ اس کے بعد ہے جامع اسلامی، معاشرہ اسلامی، جب قانون پورے ملک کے اوپر، پوری ریاست کے اوپر اسلامی قانون کی اجارہ داری ہو جائے گی، اب یہ اسلامی معاشرہ حقیقی معنی میں بن جائے گا۔ اور جب حقیقی معنی میں اسلامی معاشرہ بن جائے گا، پھر آخر مرحلہ کیا تھا؟ تمدن نوین یا تمدن نوین اسلامی،
اسلامی تمدن یعنی سائنسی فیلڈ، دنیاوی فیلڈ اور دینی فیلڈ، یعنی ظاہر اور معنی ہر دو لحاظ سے ترقی کرے گا، کمال حاصل کرے گا، ہر دو لحاظ سے کمال، نہ کہ ایک طرفہ کمال۔ یہ آخر میں نتیجہ، اور یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ ابھی تیسرے مرحلے میں ہے، اس تیسرے مرحلے کو حل کر رہے تھے، پوری دنیا اس ایران کے اوپر ٹوٹ پڑی، پوری دنیا۔ انہیں ایرانیت سے کوئی ٹکراؤ نہیں، انہیں ایران کی عوام سے ٹکراؤ نہیں، کوئی ایران کی عوام ساری کی ساری کوئی اسلامی ہوگی نہیں، اس کے اندر 5% یہودی بھی ہیں، پتہ نہیں 8%، 9% مجوسی بھی ہیں۔ 8 کروڑ کے اعتبار سے عدد لاکھوں میں یہ بن جاتا ہے، بڑی تعداد ہے۔ اسی طرح کوئی اور اس میں مذاہب بھی ہیں، سارے شیعہ نہیں ادھر بیٹھے ہوئے، بہائی فرقے کے بھی افراد ہیں، سب سے فاحش اس ٹائم بہائی فرقے کے بندے ہیں، وہ پھیلے ہوئے ہیں، اور استعمار سب سے زیادہ جنہیں سپورٹ کر رہا ہے وہ بہائی فرقہ ہے، سب سے زیادہ۔ اس کے بعد یہودی فرقہ، یہودیوں کو پوری دنیا ٹوٹ پڑی اندر۔ اب یہ جو چند مثلا 8 کروڑ ہے، 1 کروڑ یہ آپ کہہ لیں کہ اقلیت 1 کروڑ بنتی ہے یا نہیں، 1 کروڑ فاسد لوگ ہیں، 1 کروڑ۔ اب آپ جب علاقوں میں جائیں گے، 1 کروڑ چھوٹا عدد نہیں بنتا، ان کی بات منوانا، اپنے آپ کو ظاہر کرنا، مسائل کھڑے کرنا۔ لہٰذا ان ایرانیوں کو استعمال کرنا شروع کیا۔ پہلے خانہ جنگی ادھر برپا کی، کردستان والے کہتے تھے ہم ایک ملک، خوزستان والے کہتے تھے ہم ایک الگ ملک، سیستان بلوچستان والے کہتے تھے ہم الگ ملک۔ ادھر سے سیاسی پارٹیوں نے امام خمینی کا ساتھ دیا تھا تاکہ امام خمینی کو ہٹا کے خود آ جائیں، وہ کشمکش میں پڑ گئے، اور امام خمینی جب استقامت سے ڈٹے، سب مخالف جو اندر پارٹیوں کے بندے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہماری چلے، امام خمینی کہتے تھے نہیں، عوام کی اور ان کی مدد سے ہماری چلے۔ ٹکراؤ میں انہوں نے سازشیں شروع کی، کتنے مسائل، اندرونی مسائل ہی مسائل ہو گئے۔ ادھر سے انہوں نے سرکشی اور بغاوت کر دی، نکل آئے خوزستان میں، کردستان میں، سیستان بلوچستان۔ منافقین نے ایک جماعت بنا لی مجاہدین خلق کے نام سے، امام حسین علیہ السلام کا پرچم لگاتے تھے اور کہتے تھے نیشنلزم کے قائل تھے، وطنیت کے لیے جنگیں لڑتے تھے۔ انہوں نے سارے شہید کیے ہیں کہ وطن کو بچاؤ بھائی، ایرانیت کو بچاؤ، وطن کو بچاؤ۔ مراجع اعظام اور مجتہدین میں سے بعض کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح سے ایک ہنگامہ برپا ہوا۔ ادھر سے امریکہ کے کہنے کے اوپر صدام کے ذریعے سے حملہ کروا دیا، اور بڑا شدید حملہ۔ ایران کی تو فوج ہی نہیں تھی، اسلحہ بھی نہیں تھا، ہوائی جہاز نہ ہونے کے برابر تھے۔ ادھر سے اندرونی مسائل وہ نمٹ رہے تھے، ادھر سے بیرونی طور پہ حملہ ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے تاریخ بشریت میں اس طرح کے کرائسس میں کسی حکومت کو بچتے دیکھا ہے؟ یہ امام خمینی کہتے تھے کہ بھائی میں کس طرح سے تمہاری باتوں پہ یقین کر لوں، میں دیکھ رہا ہوں اللہ کی مدد کو، میں تو امام زمان علیہ السلام کی عنایات کو دیکھ رہا ہوں، کیسے میں تمہاری باتیں مانوں کہ یار یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ وہ نہیں گھبرائے، نہ ڈر، استقامت کا۔ اس لیے یہ تصور نہ کریں کہ لوگوں کی فقط وجہ سے یا فلاں نعروں کی وجہ سے ادھر ایک حکومت آگے، نہیں، کل کا کل سبب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اور والعصر امام زمان علیہ السلام کی ذات۔ اللہ نے ان کے توسط سے ان امور کو حل کیا۔ لہذا یہ ہے حکومت حاصل ہوئی تب جا کے۔ وَإِلَّا انقلاب اسلامی وہ بھی تعجب آور ہے۔ امام خمینی کی تصویر رکھنے پہ جیل، نام لینے پہ جیل، نامہ اگر نکل آئے، وہ جو آپ چھاپتے ہیں نا، اشتہار بانٹتے ہیں، وہ اگر نکل آئے تو گولی، اس کی پر فقط جیل نہیں، بچہ ہو، خاتون ہو، مرد ہو، گولی، وہ گولی مار دیتے تھے ادھر ہی۔ انقلاب چھوٹی چیز نہیں ہے۔ لوگوں کے اندر آپ کہیں کہ اتنا جذبہ کہ آج بھی دیکھیں تو پریشان ہو جاتا ہے انسان۔ یہ جذبہ آیا کہاں سے؟ یہ ہے خدائی قوت ہے۔ لہذا یہ اسباب بنتے ہیں۔ اس لیے اس کا تجزیہ تحلیل اس طریقے سے نہ کریں کہ جس طرح دیگر ممالک میں ہم افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک بحث ادھر آتی ہے۔ آئیں اب آپ ادھر دیکھیں وہ جو لوگوں کا کردار ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے بیان کی کہ منصفانہ طریقے کو اختیار کرنے کے لیے آپ کے پاس علمی اور نظریاتی بیس ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس علمی بیس نہیں ہے، آپ صحیح تجزیہ تحلیل نہیں کر سکتے ایک شے کا۔ آرام سے لوگ آپ کو اپنی اکثریت کی یا اپنی باتوں کی وجہ سے پھسلا دیں گے۔ دقت سے ایک جگہ پہ جائزہ لیں، ممالک میں دقت سے جائزہ لیں۔ ہمارا ملک ایک نوع عبرت کا نمونہ ہے۔ عراق ہے، افغانستان ہے، دیگر اسلامی ممالک ہیں، عرب امارات کی حالت دیکھیں، قطر ہے، آل سعود ہیں،
آپ جب دقت سے جائزہ لیں گے تو آپ کو پھر یہ بات بیان نظر آئے گی کہ ایران کے اندر بھی فقط رہبریت ان سے وابستہ لوگ قلیل افراد ہیں، یہ ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں قوت عطا کی ہوئی ہے۔ اب شام میں اگر حکومت قائم ہو جاتی ہے، آپ انصاف سے سوچیں، پاکستان میں جو طالبان نے مسائل کھڑے کیے ان کے پاس حکومت تھی؟ طالبان میں چونکہ ہماری جوانی میں ہی سارے مسائل کھڑے ہوئے، اس لیے ازبر ہیں ساری چیزیں۔ 2001 میں خودکش حملوں کے سلسلے شروع ہوئے اور ذبح ہونا شروع ہوئے۔ اس سے پہلے سپہ صحابہ نے جو مسائل کھڑے کیے تھے، ریاض بصرہ جیسا دہشت گرد، بسر بن ارطا جیسا معاویہ کے دہشت گرد تھے، اس طرح کے ایک دہشت گرد جس کے دینی طبقہ سپہ صحابہ اور اہل سنت کا اس کا حمایتی تھا، قتل و غارت مچائی ہوئی تھی۔ اب اس قتل و غارت کے اندر طالبان کو اگر حکومت حاصل ہو جاتی، مجھے بتائیں کیا حال ہوتا؟ سوات آپریشن معروف ہے، آپ اگر ابھی بھی پڑھیں، انگلش میں ہی لکھ کے پڑھ لیں تو آپ کو ساری بات حل ہو جائے گی۔ ادھر کے مفتی بھی روڈ کے اوپر نکل آئے تھے، انہوں نے کہا تھا ایک دن میں اسلام آباد فتح کریں گے۔ پاکستان میں علامت ہے، ایران میں بھی تہران علامت ہے۔ صدام نے کہا تھا کہ کل میں چائے پیوں گا ٹیبل کے اوپر تہران میں بیٹھ کے، اور وہ اس کو موت کا پھانسی کا پھندہ لگ گیا لیکن چائے نصیب نہیں ہوئی۔ تو پاکستان میں بھی انہوں نے اسلام آباد میں بیٹھ کے فیصلے شروع کرنے تھے۔ اسلام آباد تک پہنچ جاتے، کہاں پہ جاتے تشیع؟ یہ تو شیعت کے حوالے سے۔ پاکستان میں تشیع کے علاوہ سب سے زیادہ جو لوگ ان مظالم کا شکار ہوئے وہ کون ہے؟ فوج۔ سب سے زیادہ فوج کے بندے مرے ہیں، خودکش پہ خودکش حملے۔ دوسرے پولیس، خودکش پہ خودکش حملے ہوئے پولیس کے اوپر۔ تیسرے بریلوی دیوبندی، بازاروں میں لاہور مون مارکیٹ میں خودکش حملہ، وہ تو بیچارے خریداری کرنے لوگ آئے تھے۔ اسکول کے اندر گھس کے چھوٹے بچوں کو مار دیا، آرمی پبلک اسکول۔ بدترین کرۂ ارض کا واقعہ، بدترین کرۂ ارض کا واقعہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے کہاں پہ وہ بیچارے، اور تھے بھی میٹرک سے نیچے کے سارے، 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں تیار کر کے والدینوں نے اپنے بچوں کو سجا کے بھیجا ہوا تھا۔ کس بھیانک طریقے سے وہ بیچارے گئے۔ مارنے والا کون ہے؟ یہ طالبان۔ ادھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سپاہ پاسداران ہیں، شام میں جا کے دہشت گردوں سے لڑی ہے، یہ کیوں دوسرے ملک میں جا کے مداخلتیں کرتے رہتے ہیں؟ ان سے کہیں یہ مداخلت نہ ہوتی تو آپ کو پتہ لگ جاتا کہ آپ اپنے ملک میں حقیقت میں انہوں نے اسلامی ممالک کی جنگ لڑی ہے۔ وہاں پہ وہ سب کے سب اسلامی ممالک اڑتے، ایک حکومت قائم، جیسے آل سعود ایک حکومت کے اوپر آئے ہوئے آل سعود ہے، کتنے ممالک میں انہوں نے مسائل پیش کیے ہوئے ہیں۔ شیخ زکزکی کے 6 بیٹے انہوں نے مار دی، شہید نمیر باقر نمیر کو کس بے دردی کے ساتھ انہوں نے مارا۔ ایران کے خلاف کیا کیا اعمال ہیں۔ پاکستان میں طالبان کے پاس پیسہ کون دینے والا ہے؟ یہی حضرات۔ پاکستان میں جو شیعہ کے خلاف ہے، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، مال ہے آل سعود کا۔ ہماری فوج کو ایک نو اس نے خریدا ہوا ہے، اس لیے فوراً ہمارے فوج کے اعلیٰ عہدیدار ادھر فوراً پہنچ جاتے ہیں آل سعود کے پاس۔ ایک حکومت ہے ابھی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اگر طالبان کی حکومت آ گئی تو پاکستان میں کیا حال ہوگا؟ آپ چھوڑیں کربلا میں کیا ہوگا، نجف میں کیا ہوگا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روزے پہ کیا ہوگا، یا ایران میں، پاکستان میں کیا حال ہوگا؟ کیونکہ طالبان کو، داعش کو سب سے زیادہ لبیک کہنے والے کہاں پہ افراد موجود ہیں؟ مجھے بتائیں، پورے کرۂ ارض کے اوپر کہاں پہ سب سے زیادہ ہے؟ افغانستان اور پاکستان۔ پاکستان میں کون موجود ہیں؟ ہماری 50-60% فوج، ہماری 30-40% پولیس، ایجنسیوں کے اندر بیٹھے ہوئے افراد، دفتروں میں حاکم حکمران موجود ہیں، اس کے اندر عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج موجود ہیں۔ کیونکہ تبلیغی جماعت نے کام کیا، فضا بنائی، ذہنیت بنائی، ایک عرصہ کام ہوا ہے، 30-40 سال پاکستان میں کام ہوا ہے ضیاء الحق کے بعد۔ اس لیے کیسے آپ تصور کرتے ہیں کہ یہ جنگ اگر نہ وہاں پہ حفاظت کی جاتی تو وہاں پہ آپ کے ملک سالم رہ جاتے ہیں؟ یہ خام خیالی ہے۔ اسی لیے شہید قاسم سلیمانی کہ کہیں ان کی اس طرح پبلسٹی نہیں ہوئی، وہ لوگ بھی ان کی شہادت پہ روئے ہیں کہ جو شاید نمازیں بھی 5 وقت کی نہیں پڑھتے۔ یہ پاکستان میں ہمارے اپنے عزیز اقربا کی بات ہے۔ اتنا ان کے، کیونکہ عالمی سطح پہ دین اسلام کے تحفظ کا باعث شہید قاسم سلیمانی بنے،
مسلمان کی عزت و تکریم کا باعث، اسلامی ممالک کی سرحدوں کی حفاظت کا باعث بنے ہیں، یعنی حرم اہل بیت کے علاوہ حرم اسلام والمسلمین کے محافظ اور پاسبان بنے ہیں۔ لہذا اس جانب سے اس کو دیکھیں۔ لیکن جب معدے کی بات آتی ہے اور اموی تفکرات انسانی نفس اور روح کے اندر ایک گھل جاتے ہیں، تو پھر اس طرح کے تجزیہ تحلیل آتے ہیں کہ کیا مداخلت ایران ادھر ادھر کرتا رہتا ہے۔ آپ کبھی یہ سوال اٹھائیں، یہاں شیخ زکزکی افریقہ کے دور افتادہ علاقے میں زاریہ کے گاؤں میں ایک امام بارگاہ بنا کے خدمت خلق انجام دے رہے ہیں، 7 ان کے بچے ہیں، ادھر وہ فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف مرزباد اسرائیل یوم القدس کی ریلی امام خمینی کے اس حکم کے مطابق نکالتے ہیں، وہ 6 بچوں کو مار دیتے ہیں۔ کیوں؟ آخر کیوں ان کے 6 بچوں کو شہید کر دیا گیا؟ کیا ہے یوم القدس کے اس جلوس میں کتنے لوگوں نے شرکت کی ہوگی؟ نہیں قبول استعمار کو۔ استعمار چاہتا ہے کہ یہ ننگ دڑنگ جو ہے ناچتے رہیں، ٹائیاں لگا کے پھرتے رہیں اور مفاد پرست بے غرض زندگی مسلمان بسر کرتے رہیں، آؤ گلے لگا لو۔ لیکن اگر تم نے آنکھیں کھول کے ایک اعتراض کیا، ایک اعتراض، تو شیخ زکزکی والا تمہارا حال ہوگا۔ کوئی وہ ایران تھا افریقہ، 12 اس میں ادھر ممالک موجود ہیں، نائجیریا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اصل جنگ حق اور باطل کی پیچھے آ جاتی، یہ اسلام کی حاکمیت ہے۔ ادھر آئے اپنے سوال کی طرف کہ یہ ضمن میں ہماری بات اس لیے چلی گئی کہ اسلامی حکومت کی اساس توحید ہے، حق ہے، عدل ہے۔ ٹکرائے گا دین اسلام کی حاکمیت، یا وہ حکومت اسلامی نہیں رہے گی، جیسے بنو عباس کی حکومت، بنو امیہ کی حکومت اسلامی حکومتیں نہیں تھیں، استعماری حکومتیں ہیں وہ دونوں۔ حکومت اسلامی اس کی اساس عدل کے اوپر ہے، نہ کہ ظلم کے اوپر۔ حکومت اسلامی کی بنیاد حق کے اوپر ہے، نہ کہ باطل کے اوپر۔ اپنی سرحد اور باؤنڈری کی حفاظت کرنے کے لیے چلو یمن کے خلاف ہو جاؤ، یمن میں بچے کے اوپر بم برستے نہیں، حمایت نہیں کرنی۔ ہمارے خان صاحب تو یہ UN میں کر کے آئے، ان کا بھی یہی موقف ہے، یمن کے بارے میں کوئی آپ نے کام نہیں کرنا، کوئی نہیں بولنا، ورنہ ہمارے آقا آل سعود وہ ناراض ہو جائیں گے۔ وہ کوئی اس کے تحرک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ سیاست ہے، یہ سیاست ہے۔ پاکستان میں پھر یہی عذاب ہوگا جو ابھی ہم جھیل رہے ہیں۔ ابھی میاں چنو میں ایک اور بندے کو قتل کیا، بیچارہ نیم دیوانہ تھا، قرآن جلائے کا بے حرمتی ہوئی ہے، مولوی نے پکڑ کے کمرے میں بند کیا، لوگوں کو بڑی مشکل سے باہر نکالا، ادھر جھمگھٹا آ گیا، ہزاروں کے لوگ انتہائی بے دردی سے اس بیچارے کو قتل کر دیا۔ فتنوں پہ فتنے پاکستان کے اندر پھیلتے جا رہے ہیں، کوئی چیز قابو میں ہونے والی ہی نہیں ہے۔ لہذا آئیں اس طرف سمجھیں اسلام کی حاکمیت اور اس کی حقیقت کو، لوگوں کا اس میں کیا کردار ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم سیر حاصل بحث آئندہ کے اوراق میں کریں گے۔ لوگوں کا کردار ہے یا نہیں؟ در حقیقت عوامی حکومت، ایک ریاست میں عوامی حکومت اپنے حقیقی معنی میں فقط اور فقط اگر کوئی ہے تو اسلامی حکومت ہے۔ دوبارہ میں اس کا تکرار کر دوں کیونکہ بہت بڑا شبہ اس وقت ہمارے معاشرے میں قائم کیا گیا ہے۔ اگر حقیقی معنی میں اس دنیا کے اندر کوئی حکومت حقیقی معنی میں عوامی حکومت ہے، مردمی حکومت ہے، وہ فقط اور فقط اسلامی حکومت ہے، کیونکہ بقیہ تمام انواع حکومت میں جبر موجود ہے، زور زبردستی موجود ہے، اسلامی حکومت میں زور زبردستی موجود نہیں ہے۔ حتیٰ امام زمان علیہ السلام آ کے تلوار کے دوش کے اوپر حکومت نہیں بنائیں گے، لوگوں کی مقبولیت کے اوپر حکومت قائم ہوگی۔ لوگوں کی مقبولیت، تلوار تو اس کے خلاف چلے گی جو ڈٹ جائے گا طاغوتیت کے ساتھ، جو نہیں ڈٹے گا تلوار اس کے اوپر نہیں چلے گی۔ آئیں کیسے؟ میں صرف ایک جملہ بول دوں رہبر معظم کا، اور اس کے بعد اس کتاب سے چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ عناصر سہگانے میں تیسرا ہے مردم، یعنی لوگ، اور جس آیت سے استدلال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، کہ اللہ نے، وہ ذات جس نے اے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور تائید کی، وہ کون ہے ذات؟ ایک اللہ کی مدد سے اور مومنین کی مدد سے۔ اللہ نے مومنین کی مدد کو شامل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ سورہ انفال آیت نمبر 62 ہے
صحیح ہے، ایدکا بنصر، اس نے اپنی مدد سے آپ کی تائید اور حمایت کیا، اور بالمؤمنین، اس لیے مردمی ہمارے پاس ہونا ضروری ہے، یہ پہلو۔ رہبر یہاں پہ پھر ذکر کرتے ہیں کہ اما، میں وہ عبارت آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، اما در اسلام، اسلام میں حکومت اللہ با حاکمیت مردم، اللہ کی حکومت اور لوگوں کی حاکمیت برسر نوشت خود منافاتی ندارت، یعنی لوگوں کی جو انہوں نے خود اپنے اوپر حکومت قبول کی ہے، ان دونوں میں حکومت الہی اور لوگوں کی حکومت میں ٹکراؤ نہیں ہے، لوگوں کی حکومت میں ٹکراؤ نہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں حکومت مردم بمعنی حکومت مردم آن چنان کے در دموکراسی های غربی بیان می شود نیست، یہ آپ توہم نہ کریں کہ لوگوں کی حکومت اور بمعنی حکومت مردم، یعنی لوگوں کی حکومت کا معنی یہ ہے کہ جو غربی ڈیموکریسی بیان کرتی ہے وہ لوگوں کی حکومت مراد میری نہیں ہے۔ جب آپ اسلامی حکومت میں ڈیموکریسی کہتے ہیں یا اسلامی جمہوریہ کہتے ہیں، یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جو غربی ہے، یہ وہ ڈیموکریسی نہیں ہے جو غربی ہے۔ ہمارے ادھر قوم میں بعض طلاب ہیں، اپنے طور پہ ہمارے ہاں ہر کوئی سمجھتا ہے نا کہ رائے دے سکتے ہیں سیاست میں، وہ رہبر معظم کے جمہوری نظریے کو بیان کرنے کے لیے جہاں جہاں انہوں نے جمہوریت کی تعریف کی ہے اور حکومت مردمی کا نام لیا ہے، ان جملات کو نکال کے انہوں نے اکٹھا کیا، اور اس کے اوپر انہوں نے بعض کلپ بھی بنائے ہیں کہ رہبر معظم اسی ڈیموکریسی کی بات کریں جو غربی ڈیموکریسی ہے، جبکہ آپ یہ کتاب کا صفحہ نمبر دیکھ لیں 167 ولایت و حکومت، اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ حکومت مردم در آن چنان کے در ڈیموکراسی های غربی بیان می شود، جو ڈیموکریسی غربی افکار میں بیان ہوئی ہے نیست، اس معنی میں حکومت مردم نہیں ہے، ہم حکومت مردم کے قائل نہیں ہیں۔ پھر کس معنی میں حکومت مردم کے قائل ہیں؟ حکومت مردم سے مراد یہ ہے معاشرے کی اگر اکثریت وہ قبول کرے گی اسلامی حکومت کو، یعنی حاکمیت اور قانون اسلامی کو، ٹھیک ہے، آ جائے گی حکومت۔ اگر حکومت قبول نہیں کرے گی تو پھر نہیں ہوگی۔ بالفاظ دیگر اس کا تکرار آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں، چونکہ میں چند آیات پڑھ کے اپنی اس گفتگو کو ختم آپ کی خدمت میں کروں گا، اس لیے توجہ سے اس بحث کو رکھیں کہ لوگوں کا کیا دخل ہے، کیا کردار ہے، کیونکہ لوگوں اسلام جبری حکومت کا قائل نہیں ہے، یہ جملہ ذہن میں بٹھا لیں، دین اسلام جبر کی حکومت کا قائل نہیں ہے، وَإِلَّا امام علی علیہ السلام معجزہ کر کے آ جاتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے اس وقت تک حکومت قبول نہیں کی جب تک لوگ ٹوٹ نہیں پڑے، اس وقت تک حکومت کو قبول نہیں کیا، عمومی بیعت ہوئی، اور واحد حاکم ہیں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان تینوں کے اندر یہ والی خصوصیت موجود نہیں تھی جو امام کو یہ امتیاز حاصل ہے۔ تینوں میں سے کسی ایک کی بھی اس طریقے سے بیعت نہیں ہوئی جس طرح امام علی علیہ السلام کی عوامی طور پہ بیعت ہوئی۔ امام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ گھروں سے کنواری خواتین لڑکیاں نکل آئیں، بوڑھے بھی گھسٹتے ہوئے میرے تک پہنچ گئے، بچے گھروں سے نکل آئے، اور اتنا ہجوم کیا کہ میرے کندھوں سے چادر گر گئی، اور ڈر تھا کہ میں حسنین علیہ السلام کے ہمراہ ان کے قدموں میں نہ کچلا جاؤں، اتنا لوگوں نے ہجوم کر دیا۔ یہ ہے عوامی حکومت، نہ کہ یہ جبری حکومت کا کوئی تصور نہیں، لیکن عوامی حکومت سے یہ مراد ہے کہ اگر عوام چاہے کہ مرغی ذبح ہوئے بغیر اب آئندہ آنے لگے تو بس آنے دو، یا نہیں، قانون اسلامی عوام کی قبولیت کہاں پہ ہے؟ عوام نے دو چیزوں کو قبول کرنا ہے، یہاں پہ عوام کا کردار۔ بالفاظ دیگر عوام کا میدان میں حاضر ہونا ضروری ہے، اگر میدان میں عوام حاضر نہ ہوئے، نہ اسلامی حکومت ہے، نہ اسلامی معاشرہ ہے، اور نہ کوئی فتح اور غلبہ ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تاریخ ہمارے پاس شاہد ہے، ہم جو حقائق پڑھتے ہیں اس کی لیبارٹری کہاں ہے جہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے تاریخ؟ یہ غرب بھی مانتا ہے، ہسٹری کو آپ نے لیبارٹری کے اس اینگل میں دیکھیں۔ ابھی جو واقعہ پیش آ رہا ہے اس کے کیا نتائج نکلیں گے آپ کے ایک منٹ میں بتاتا ہوں، تاریخ میں مشاہدہ کریں، جو تاریخ میں مشاہدہ کریں گے وہی نتائج نکلیں گے۔ لا تبدیل لسنت اللہ، لا تجد من سنت اللہ
تبدیلا، لا تجد لسنت اللہ تبدیلا ولا تجد لسنت اللہ تحویلا، نہ تبدیلی کوئی پاؤ گے اللہ کے اس قانون میں، اور نہ پارٹی بازی پاؤ گے کہ ایک کو عذاب دیا دوسری قوم کو اس کی بنا پہ عذاب ہی نہیں دیا. نہیں، ایک عمل اگر شیطان نے انجام دیا اور وہ اللہ کی بارگاہ سے نکل گیا، ہم وہی تکبر کریں گے تو اللہ ہمیں بھی باہر نکالے گا، اس کے ساتھ ایمان کے دائرے میں نہیں رہے گا. آئیں اسے اب دیکھیں کہ مردم کا کیا ہے. یعنی اب یہ پہلا جملہ تو آپ نے حفظ کیا، جبری حکومت کا کوئی کنسپٹ اسلامی حکومت میں نہیں ہے. نمبر 2، عوامی حکومت کے لیے پہلی چیز جو یاد کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ عوام حاضر رہے میدان میں. اگر عوام حاضر نہیں رہے گی، نہ اسلامی حکومت، نہ اسلامی قانون، اور نہ ہی کوئی فتح اور غلبہ، کوئی فتح اور غلبہ نہیں ملے گا. دلیل امام علی علیہ السلام کی حکومت جب قائم ہوئی، یہ آغا جوادی عاملی نے ذکر کیا ہے. اب علی علیہ السلام جیسا کوئی رہبر ہو سکتا ہے؟ تصور سے باہر ہے. امام علی علیہ السلام جیسا رحیم، کریم، مدبر، معصوم شخصیت کہاں پہ مل سکتی ہے؟ لیکن جب جنگیں ہوئیں تو امام کی اپنی فوج ٹوٹی یا نہیں؟ خوارج بن گئے نا. اب جب امام معاویہ سے ٹکرا رہے ہیں تو امام کے ہمراہ عوام اس جنگ کے میدان میں کھڑی ہے یا نہیں کھڑی؟ نہیں کھڑی. واقعات نا، محمد بن ابی بکر کے لیے امام علیہ السلام 4-5 دن پکارتے رہے، پھر ایک دن شدت سے غضب کے عالم میں خطبہ دیا اور بڑے بڑے قبائل کے سرداروں کو بلا کے خوب سخت الفاظ میں سنائی. تو لوگوں نے کہا کہ ہم آئیں گے. امام نے کہا کہ میں فجر کے بعد اس مقام پہ پہنچ جائے گا، چند کلومیٹر دور ایک علاقہ ہے، اس کا نام لیا. امام صبح سویرے چند افراد، 100 افراد کے قریب ادھر پہنچ گئے. اب انتظار ظہر ہو گئی، نماز ادھر پڑھی، لوگ نہیں آئے. غضب کے عالم میں واپس پلٹے. لوگ ان کی آواز پہ لبیک نہیں کہتے تھے. یہ ہے امام علی علیہ السلام کی حکومت. امام فرماتے ہیں کہ لوگ حاکموں کے ظلم و ستم سے ڈرتا ہے، میں تم لوگوں کے ظلم و ستم سے گھبراتا ہوں. حاکم لوگوں پہ ظلم و ستم کرتا ہے، میری رعیت میرے اوپر ظلم و ستم کرتی ہے. پھر امام فرماتے ہیں میں اللہ کے لیے تم لوگوں کو چاہتا ہوں، تم اپنے ذاتی مفادات کے لیے مجھے چاہتے ہو. یعنی میں تمہارے اوپر ایک الہی وظیفہ سمجھتے ہوئے حکومت اور حاکمیت اور ان تمام کی تمام خدمات کو پیش کر رہا ہوں، اور تم جب مجھ سے تعلق رکھتے ہو تو اپنے ذاتی مفادات کے لیے آ جاتے ہو، اسلام کے لیے تمہارے اندر حرکت نہیں ابھرتی. دیکھیں ظلم کیا ہے. یہ آج کا تشیع معاشرہ اگر آپ اس حوالے سے جائزہ لیں، امام علی علیہ السلام کے ساتھ کتنے فیصد لوگ کھڑے ہوتے، یا ذاتی مفاد کے لیے لوگ زیادہ تر لوگوں میں رجوع کرتے. ابھی ہم زیارت کے اغراض اور مقاصد ہی دیکھنا، سٹیٹسٹکس کے اصولوں کے مطابق آپ مردم شماری کریں، کتنے افراد ہیں جو فقط امام کے لیے آتے ہیں، کتنے افراد اولاد کے لیے، شفاعت کے لیے، شفا مرض نجات کے لیے. آپ کے پاس فرق آنا شروع ہو جائے گا. اس لیے امام علیہ السلام کے ساتھ عوام نہیں کھڑی ہوئی. کون غالب آ گیا؟ شہید ہو گئے امام. پھر امام حسن مجتبی علیہ السلام، انہیں تنہا لوگوں نے چھوڑا، شہید ہو گئے. کون آ گیا؟ معاویہ ابن ابی سفیان. وہ خاندان کہ جب تک ادھر تک تلوار نہیں پہنچی اس نے کلمہ نہیں پڑھا. وہ خاندان جس نے 8 سے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں کی، مسلمانوں کو قتل کیا، جناب حمزہ کا قاتل ہے. وہ خاندان پورے مسلمانوں کا حاکم بن گیا، پورے تمام کے تمام. حیران کن بات ہے یا نہیں؟ لیکن کیوں؟ آغا جوادی عاملی لکھتے ہیں کہ میدان میں عوام حاضر نہیں تھی. یہ ہے کردار، کتنا گہرا کردار ہے عوام کا. حاضر نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ پھر مقایسہ کیا جاتا ہے. ایک ہمارے پاس ہیں اسلام کی دوش کے اوپر لبیک کہنا، اور ایک اس کے مقابلے میں دنیا داری اور خود غرضی اور مفاد کے اوپر لبیک کہنا. عوام جس کو لبیک کہے گی وہ غالب آ جائے گا. اس لیے آغا جوادی لکھتے ہیں کہ در حقیقت ہم جب یہ بات کہتے ہیں کہ عوام کو ہونا چاہیے تو قرآن اور روایت اہل بیت علیہ السلام سے ہمارے پاس یہ بات آتی ہے کہ اولاً یعنی لوگوں کے
دین اسلام، حکومت اسلامی میں جو مردم اور لوگوں کا کردار ہے وہ اول صورت میں دو ہیں پہلو، دو مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے میں عوام حق کی شناخت کرے، یہ ذہن نشین کر لیں۔ مثلا آپ ابھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت اسلامی ہو، فلاں کشمیر میں یا انڈیا کے بعض علاقوں میں غلبہ اسلام ہو، بحرین ہے، لبنان ہے، عراق کے بعض علاقے غلبہ اسلام، کم سے کم بعض گاؤں میں تو ہو سکتے ہیں نا حتماً۔ پاکستان کے بعض گاؤں 100% شیعہ ہیں، گلگت ہے، بلتستان ہے، کوئٹہ کے بعض بڑے بڑے علاقے ہیں، اسی طرح ہنگو کو ہاٹ کی بعض بستیاں ہیں، بعض گاؤں 100% شیعہ ہیں، ادھر غلبہ اسلام نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ دو مرحلے طے نہیں ہوتے۔ یہ جو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو میں بات بیان کر رہا ہوں یہ قرآن کریم سنت معصومین علیہ السلام سے ہے، اور یہ دو باتیں ہوں گی تو جہانی حکومت میں بھی یہ ضروری ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ شناخت حق۔ اگر لوگ حق کی شناخت نہ کر پائیں، آپ جتنی چیزیں لے آئیں، جتنے فلسفے لے آئیں، جتنی الہی شخصیات لے آئیں، وہ الہی شخصیات شہید ہو جائیں گی، فرق کوئی نہیں پڑے گا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ائمہ اطہار امام زمان علیہ السلام کی غیبت ہو گئی، اس لیے حق کو نہیں پہچانیں گے تو یہ کام ہوگا۔ دوسری چیز، حق کو پہچاننے کے بعد مقام عمل میں آپ حق کے اوپر قائم ہو جائیں۔ اگر حق کو چھوڑ دیا برعکس نتیجہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اس کو متحقق کرنا، حق کو عمل کے میدان میں اتارنا، عمل کے میدان میں جاری کرنا۔ اس وقت ایران کے اندر بھی یہی ٹکراؤ چل رہا ہے۔ شناخت حق کے حوالے سے لوگوں نے کام کیا، حکومت آئی، شناخت کیا، قانون اصلاحی ہونا چاہیے، شناخت کر لیا، کہا کہ حاکم الہی ہونا چاہیے، شناخت کر لیا، لیکن حق متحقق ہے ابھی اس کے جریان میں ہے، ٹکراؤ میں ہے۔ لہٰذا اگر یہاں پہ عوام اس صحنے میں نہ اتری، اگر عوام نے اس جگہ پہ حق کو عملی صورت نہ دی، ایران کے اندر حکومت باقی رہے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا باقی رہے، ادھر ہی شہید ہو جائیں گے، ہو تو رہے ہیں۔ شہید فخری زادے کس نے شہید کیا؟ شہید مطہری کو کس نے شہید کیا؟ شہید دستغیب کس نے شہید کیا؟ شہید بہشتی کو کس نے اڑایا؟ سارا ایرانیوں نے خود اڑائے۔ بالکل اسی طرح امام علی علیہ السلام پہ تلوار جو چلائی، کوئی عیسائی یہودی آیا تھا یا اپنے لشکر کا بندہ تھا؟ ابن ملجم نعیم انہی کی فوج کا بندہ تھا، خارجی تھا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ پتہ لگا ان دو چیزوں میں انسجام ہونا چاہیے، حق کی شناخت اور دوسرا مقام عمل میں حق کو متحقق کرے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ غیبت کرنا، تہمت لگانا یا جھوٹ بولنا غلط ہے، مقام عمل میں جھوٹ بولوں پھر یہ تو مومن نہیں ہے، نفاق ہوا۔ یہ تو نہیں سچائی کے لطف کو حاصل کر سکے گا، یہ تو اندر سے رشت نہیں دے سکے گا، جھوٹ بولتا ہے۔ روایات میں وارد ہوئے کہ مومن ہر کام کر سکتا ہے، ایک کام نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ یہ زنا کو انجام ممکن ہے کہ دے اور توبہ کر لے، ایک کام نہیں کر سکتا، اور وہ کون سا کام ہے؟ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جھوٹ کی بہت قباحت وارد ہوئی ہے، بہت قباحت، غیبت کی بہت قباحت وارد ہوئی، تہمت کی۔ یہ مردمی اور عوامی حلقوں کے اندر انسجام ہے، حق کا انسجام ہے، اس لیے شجاعت اس کو کہتے ہیں کہ سچائی کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ یہ ہے آغا جوادی عاملی اس کے اوپر زور دیتے ہیں کہ ان دو میں انسجام پیدا کرو، سازگاری پیدا کرو، ربط پیدا کرو۔ کن دو میں؟ شناخت حق، جسے حق کی شناخت نہیں ہے وہ عمل میں حق کو برپا نہیں کر سکتا۔ حق اگر شناختہ ہو جائے، آپ پہچان لیں، پھر کیا کام کریں؟ عمل کریں، اسے عمل کے دائرے میں لے کے آئیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس لیے قرآن نے کہا کہ قرآن میں تم اختلاف نہیں پاؤ گی، کیونکہ قرآن میں سازگاری ہے ان دونوں میں۔ اللہ نے حق بیان کیا تو مقام عمل میں جو نمونے پیش کیے وہ حق کے تھے، جنہوں نے حق برپا کیا۔ اس لیے قرآن میں ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اللہ کے غیر کی جانب سے اگر یہ ہوتا ہے لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کثیر اختلاف پاتے۔ بس ان دونوں میں اتحاد ضروری ہے، یہاں سے پھر عوامی اتحاد ضروری ہے۔ سوال اس کیونکہ ٹائم کم ہے ہمارے پاس، اختتام کرتے ہیں۔ اگر عوام صحنے میں میدان میں حاضر ہو، اس سے مراد کیا ہے؟ کیا مراد ہے عوام کا میدان میں حاضر ہونا؟ وہ چوک پہ ساروں کا جمع ہو گیا، جیسے پاکستان میں یہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج جو میدان میں کربلا کا نام رکھا ہوا ہے، ایک احتجاج
اور خیمہ بھی ادھر ایک لگا دیا اور کہا کہ یہی سارا کربلا ہے۔ کیا مطلب میدان میں حاضر ہونا؟ میدان میں حاضر ہونے سے مراد ہے عوام میں، ملت میں اتحاد ہو، حق اور حق کے اوپر استقامت کے اعتبار سے اتحاد، اختلافات درمیان میں نہ ہوں، ٹکراؤ درمیان میں نہ ہو، ایک مسلمان ایک امت کے درمیان عوام ٹکراؤ میں ہو۔ امام علی علیہ السلام کے لشکر ایک لشکر بنے، ایک خوارج بن گیا اور ایک کچھ اور بن گیا، تیسری کوئی اور آیا، یہ لشکر نہ ہوا، بکھر گیا۔ اس لیے اتحاد یہ پیروزی کی علامت بنتی ہے۔ آپ ادھر متحد رہیں، برکات ہی برکات دیکھیں گے۔ اختلاف کا شکار ہو جائیں، ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکیں گے، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ آپ متحد رہیں، ادھر بہت برکات ہے، صفائی ستھرائی ہوگی، عزت ہوگی، احترام ہوگا۔ متحد نہ رہیں، ایک دوسرے کی غیبت کر رہا ہے، دوسرے نے تیسرے کو آگ میں مبتلا کیا ہوا ہے، چوتھا انتقام لینے کے چکروں میں ہے کہ کہاں میں پھنس گیا ہوں۔ یہ اتحاد ضروری ہے، اتحاد نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں یہاں پہ اگر حق محور نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں حکومت چلانے میں، یا حق کو سمجھتے ہوئے عدالت کے ساتھ حکومت چلائیں، نمبر دو لوگوں کو مفاد کی اساس کے اوپر حکومت چلائیں۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، قرآن نے اس کو بیان کی، اس پہ گفتگو ہم ختم کرتے ہیں اور بقیہ انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے، لیکن اس مثال کو غور کریں۔ فرض کرتے ہیں کہ آپ کو حاکم بنا دیا، پورے ملک کا آپ حاکم ہیں، لوگ بھی آپ کو پسند کرتے ہیں، لوگ بھی پسند کرتے ہیں آپ کو، عادل بھی ہیں، نیک بھی ہیں، پاکیزہ بھی ہیں، غلط کام بھی نہیں انجام دیتے، اور پیسہ بھی بہت ہے، لیکن لوگ آپ کی نصیحتیں نہیں سنتے، اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، توڑ کے رکھ دیا افراد کو اس تعصب اور آپس میں جھگڑوں، اختلافات اور نزاع میں۔ آپ ان کے اندر اس پیسے کو خرچ کرنا شروع کر دیں کہ یار جھگڑا ختم کرو، اتنی زمینیں، اتنے ڈالر، اتنی چیزیں لے لو۔ یہ والا طریقہ کار زیادہ کامیاب ہے کہ پیسہ خرچ کر کے ان کے دلوں کو قریب لایا جائے، ان کی زندگیوں کو بہتر کیا جائے، رفاہ دی جائے، فقر ہٹایا جائے، اس طریقے سے اختلافات اور مسائل ختم ہو جائیں گے۔ ایک یہ طریقہ ہے، خوب پیسہ، مال، ٹیکنالوجی، بہترین ادارے، بہترین روڈیں، بہترین سسٹم، سب چیزیں، کھیل کود کے گراؤنڈ، پرسکون زندگی مہیا کریں۔ اس سے لوگوں کے اندر اتحاد، انسجام اور سازگاری آئے گی، کیونکہ اتحاد کے بغیر تو ریاستیں نہیں چل سکتی۔ نمبر دو، نہیں، حق کو اساس بنائیں، حق کے مطابق عمل کریں، اللہ کی ذات ان اختلافات کو ختم کرے گی اور لوگوں کے اندر محبت پیدا کر دے گی۔ یعنی آپ نے قانون جاری کرنا ہے اور آپ نے حق کے مطابق عمل انجام دینا ہے، بقیہ چھوڑ دیں اللہ کی ذات پہ، وہ اس کے اندر محبتیں پیدا کرے گی اور مسائل ختم کر دے۔ کون سا طریقہ کار کامیاب ہے؟ شیعہ بن کے نہ سوچیں، ایک عام بندہ بن کے سوچیں۔ پہلا طریقہ تو پھر وہ پیسہ جب ختم ہو جائے گا تو پھر نہیں، ختم نہیں ہوتا، ہم فرض کرتے ہیں پیسہ قائم دائم رہتا ہے۔ جلدی ہوگا جی، پہلا طریقہ ٹھیک ہے، جلدی ہوگا، پہلے طریقے سے جلدی ہوگا۔ چلیں ہم یہ کہتے ہیں حاکم میں کوئی مسائل آئیں، رسول اللہ آ کے یہ کام کریں، پھر لوگوں میں آ جائے گی پیار، محبت، الفت، امن و امان، یا نہیں آئے گا؟ آئے ہم قرآن کا فیصلہ سنتے ہیں، زیادہ نہیں جھگڑتے۔ سورہ انفال آیت نمبر 63۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ ہے کہ جس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، اللہ ہے۔ لو انفقت ما فی الارض، اے اللہ کے رسول آپ اگر خرچ کریں، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین پر ہے سب خرچ کر دیں، جو کچھ زمین پر ہے سب خرچ کریں، ما الفت بین قلوبہم، آپ دلوں میں ان کے محبت پیدا نہیں کر سکیں گے، ولیکن اللہ الف بینہم، اللہ ہے کہ جو ان کے دلوں میں الفت کو پیدا کرے گا، انہ عزیز حکیم، بہت قوی اور حکیم ذات ہے اللہ کی۔ قرآن کا پیغام دیکھیں کیا ہے۔ اسی لیے وہ مشرکین کہتے تھے یا رسول اللہ کیا آپ لے کے آگے، ائت بقرآن غیر ھذا، سورہ یونس میں، او بدل ہو، یا رسول اللہ اگر آپ نے اپنی ہی چلانی ہے۔ پورے معاشرے سے ٹکراؤ ہوتا تھا نا، جیسے ابھی آپ رائے دیکھ رہے ہیں، وہ رائے جنہوں نے کہا کہ پہلی ہے یہ معاشرے کی عکاسی کی ہے،
معاشرے میں جس کے پاس جائیں، طالب علم کے پاس جائیں، حجت الاسلام کے پاس جائیں، وہ آپ اسے یہ آیت نہ ابھی بیان کریں جیسے میں نے نہیں بیان کی، اسے آپ امام معصوم بھی نہ لے کے آئیں، ویسے بتائیں کہ یار اگر ایک حاکم آ جائے، حق کو ذکر کرے، حق پہ عمل کرے، اور پھر اللہ دلوں میں محبتیں ڈال دے اور جھگڑے ختم کر دے، یا نہیں مال خرچ کرے، رفاہ دے، بہترین زندگی بسر کرنے کے سہولت فراہم کرے، کون سا تمہیں ٹھیک لگتا ہے؟ وہ پہلے کوئی آپ دیکھیں گے اکثریت کہتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ جب لائے قرآن پورے ہی معاشرے سے ٹکراتا تھا، ابھی تو پورے معاشرے سے نہیں ٹکراتا، جنہوں نے یہ آیت پڑھی ہے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو مشرکین نے انہیں پیشکش کی، کہا کہ یا رسول اللہ بڑے بڑے سردار آئے، یعنی یہ سارے چودھری اور حاکم اور بیوروکریٹس آئے، پڑھا لکھا طبقہ آپ یہ کہہ لیں، فوجی جرنیل کرنیل اور یہ سارے آئے، کہا یا رسول اللہ ہم دو آپشن دیتے ہیں آپ کو، اگر قرآن پہ آپ باضد ہیں ٹھیک ہیں، قرآن ہی ہمارے اندر رائج کریں، لیکن غیر ھذا یہ والا نہیں، یہ بڑا خطرناک قرآن ہے، اس سے تو ہماری لگتی نہیں ہے، اس کی معنی تبدیل کر دیں، نام قرآن ہی رکھیں، وہ کر دیں جو میرے معاشرے کے ساتھ چل سکے، آخر ہمارے بیوی بچوں نے کھانا پینا ہے، اس کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں، شادی بیاہ کے طور طریقے ہیں، ہمارے ساری چیزیں آپ نے برباد کر دی اور ساری چیزوں سے ٹکراؤ پیدا کر دیا ہے، کیونکہ وہ شرک کے اوپر تھا سارا نظام زندگی، تو نظام زندگی نے ہل کے رہنا ہے۔ کہا کہ اچھا اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے کہ قرآن کے معنی خود بدل دیں، تو پھر ایسا کریں یہ قرآن اپنے لیے رکھیں، ہمارے لیے ایک اور بدل ہو، تبدیل کر کے ایک اور ایسا قرآن لیں جو ہمارے معاشرے کے مطابق ہو۔ یہ کون سے آپ چیزیں لے آئے ہیں جو معاشرے میں ہمارے چلتی نہیں ہیں؟ آپ نے ملاحظہ کہ یہ مشرکین کا تقاضا تھا، اس لیے آج مسلمان بھی بعض اوقات ہمیں نظر آتا ہے وہ انہی مشرکین کی بات کرتا ہے، کہتا ہے یار قرآن تم نے پڑھنا ہے تو جاؤ مسجد امام بارگاہ میں پڑھو، ہمیں کیوں آگے تنگ کرتے ہو، ہمارے اوپر کیوں زبردستی لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہو، جاؤ کچھ اور آپ کرو، ہم بس اسی نظام میں ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ نے ملاحظہ کہ ادھر آقا جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں الفت رفاہ سے نہیں آتی، لوگوں میں الفت حق پر عمل کرنے سے آتی، یعنی ریاست کے مسائل اور رفاہ سے دور نہیں ہوتے، ریاست کے مسائل حق پر عمل کرنے سے دور ہوتے ہیں۔ آج بھی ایران کے اندر یہ جھگڑا چل رہا ہے، حتیٰ بین العلماء یہ جھگڑا چل رہا ہے۔ رہبر معظم شدت سے اس نظریے کے قائل ہیں تم حق پر عمل کرو دفاع بھی ہوگا، حق پر عمل کرو تم ساری ترقی کرتے چلے جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ایران سے پابندیاں ہٹانے کے لیے فلاں توافق کریں، فلاں آپ قبول کر لیں، فلاں۔ امریکہ سے انہوں نے جب کیے معاہدے کس ذلت کا شکار ہوئے، ایٹم بم بھی نہیں بنا سکتے، دوائیاں بھی نہیں پہنچے، اور سب کے سامنے آ کے اس نے یوں پھاڑ دیا ورقہ، سب کے سامنے، پورے میڈیا کے سامنے ٹرمپ نے صفحہ پھاڑ دیا کہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اس وقت ایران کے خلاف زہریلا ترین پوری دنیا میں پروپیگنڈا ہے، سارے سمجھتے ہیں کہ ایران میں مٹی کے ٹوٹے پھوٹے گھر ہیں، اندر جھگڑے چل رہے ہیں، جنگ کے عالم میں کھانے پینے کا سامان ہی نہیں موجود، یہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں دنیا میں، یہ ان کا میڈیا کی قوت ان کے ہاتھ میں، لیکن رہبر حق پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ ادھر آ کے دیکھیں ایران ترقی کر رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ غالب آ جائے گا استعمار کے اوپر، اپنے ملک کے اندر تو غالب ہے، باہر محاذوں کے اوپر ابھی تک ناکامی ایران کو نہیں ہوئی، ابھی تک ناکامی نہیں ہوئی، کوئی علاقہ ان کے ہاتھ سے نہیں چھینا، کوئی چیز ان کے ہاتھ سے نہیں چھینی، فتح یاب ہوئے ہیں، کس وجہ سے حق کے اوپر ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمارے پاس دو میزان ہیں، مردم جب تک حق کو عملی کرے گی حکومت اسلامی ہے، جب مردم رفاہ کے نظریے پہ آ جائے گی غیر اسلامی ہے، بے شک حاکم کوئی بھی ہو جائے، غیر اسلامی آہستہ آہستہ بنتے چلی جائے گی۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔